السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گا ابھی جو ہمارے ملک میں کرنٹلی حالات چل رہے ہیں اور بہت سے علاقے جو ہیں سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں اور جو ہے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، لوگ اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں، لوگ اپنے مال مویشی کھو چکے ہیں، اپنے مال و دولت کھو چکے ہیں اور کافی نقصانات اٹھا چکے ہیں۔ ایک تو جتنا بھی ہو سکے اس مشکل کی گھڑی میں ہم اپنے ہم وطنوں کی بھرپور مدد کریں، جتنا بھی ہو سکے۔ میرے شاگرد ہیں، میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، میرے دیکھنے والے ہیں، ان سب سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ سے جتنا بھی ہو سکے ان کی مدد کریں، مالی مدد کریں، جانی مدد کریں، وہاں پہ جا کے لوگوں کی ہیلپ کریں، ان کو نکالیں وہاں سے، ان کو محفوظ جگہ پہ لے جائیں، ان کو جو ہے چیزیں پہنچائیں۔ تو جتنا بھی آپ سے ہو سکے، چاہے مالی طور پہ ہو سکے یا جسمانی طور پہ ہو سکے، تو اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہی ایک اچھے اور ایک قوم کی پہچان ہوتی ہے، ایک قوم کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ مشکل کی گھڑی میں اپنے ہم وطنوں کے کام آتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر میں اس پہ جو میرا کہنے کے لیے یہ ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے تو اس ٹائم تو بڑھ چڑھ کر ہمارا جو ہے میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ہمارا معاشرہ ہے، اور یہ باز گشت رہتی ہے کہ وہاں پہ وہ نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لیکن یہ سب گزرنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ کچھ ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اور اگر آئندہ ہو تو ہم کیسے اس کو کم کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، یا اس کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ پھر ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو آج جو میری ویڈیو ہے اسپیشلی اس حوالے سے ہے کہ اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں کہ کہاں کہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں کہاں پہ ہم سے اجتماعی قومی غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں پہ ہم سے انفرادی غلطیاں ہوئی ہیں، اور آئندہ اللہ نہ کرے اگر ایسی کوئی بھی سچویشن ہوئی تو اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ جو ہے اس کے عذاب کے سامنے کوئی نہیں ٹیک سکتا، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی طور پہ کیا کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات میں، حالات میں، چاہے سیلاب ہو، طوفان ہو، زلزلہ ہو، یا کچھ بھی اس طرح کے واقعات ہو، تو اس میں ہماری کیا وہ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ احتیاطی تدابیر اپنائی گئی ہیں، وہاں پہ اس سے بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے بارشیں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ ولنریبل ہے، اور اس طرح کی چیزوں کے لیے بہت ہی وہ سینسیٹیو ہے۔ مطلب یہ چیزیں وہاں پہ اور زیادہ آتی ہیں، اور ایون اس سے خطرناک قسم کے جو ہے وہ آتے ہیں، جس کو ہم وہ کہہ سکتے ہیں، حادثے کہہ سکتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے نیچرل جو ڈیزاسٹر ہیں وہ آتے ہیں۔ مگر انہوں نے اس کو کم کرنے کے لیے، اس کے اثرات کو، اور جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھ چکے ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے اور کم کرنے کے لیے کافی سارے اقدامات کیے ہیں۔ تو ہم اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہے اس طرح کے سیلاب کئی دفعہ پاکستان میں آ چکے ہیں، اور ہر بار اسی طرح کافی سارا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم پہ ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بہت سارا جو ہے وہ چیریٹی کر کے لوگوں کی امداد کر لیتے ہیں، اور بہت چیخ و پکار کر لیتے ہیں، مگر کچھ مہینوں بعد پھر سب کچھ بھول کے پھر وہی جو پرانا طرز عمل ہوتا ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو آج جو ہے اسپیشلی میں اس پہ کہنے والا ہوں کہ ہم خود جو ہے اس چیز کو احساس کریں۔ دیکھیں، ہر ایک جگہ پہ حکومت کا پہنچنا یا حکومت جو ہے وہ نہیں کر سکتی، حکومت کے اتنے وسائل نہیں ہوتے، اسپیشلی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں، ہمارے جیسے ممالک ہیں، وہاں پہ جو حکومت ہوتی ہے ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ آپ کو تک پہنچ سکیں یا وہ اتنا کچھ کر سکیں، یا ان کے پاس اتنی نفری ہوتی ہے کہ وہ قانون کو جو ہے امپلیمنٹ کرا سکیں۔ تو یہ ہماری انفرادی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے قانون کی بالادستی کو قائم رکھیں، اور جو چیز وہ ہماری ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے، قانون ہماری ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے، تو ہم اس پہ عمل کریں۔ میں آسان سی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر روڈ پہ ٹریفک والا کھڑا ہے اور سرخ بتی آن ہے تو ہم رک جاتے ہیں، لیکن اگر ٹریفک والا کھڑا نہیں ہے تو ہم اگر سرخ بتی آن بھی ہے ہم روڈ کراس کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ سرخ بتی جو ہے اس کے پولیس والے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے کہ ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکے۔ کل کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پولیس والے کا تو کچھ نہیں جاتا، نہ گورنمنٹ، ہم پھر بھی گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ پولیس والے کو کھڑا کیوں نہیں کیا۔ کیا ہم میں خود اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم سرخ بتی کو دیکھ کے رک جائیں؟ یا اسی طرح جہاں پہ بھی وہ ہوتا ہے، ہمارے دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ گندگی پھینکنا منع ہے، وہاں پہ سب سے زیادہ گندگی وہ ڈالی گئی ہوتی ہے۔ نالیوں میں ہم گھروں سے کیا کچھ نہیں ڈالتے، کیا کچھ ہمارے نالیوں میں نہیں ہوتا، وہ اگلے دن جو ہے پورے محلے میں پانی، نالی بند ہوئی ہوتی ہے اور پورے محلے میں پانی آیا ہوتا ہے۔ ہم روڈ کو کہیں بھی کود کے، کوئی پائپ گزارنا ہے، کوئی گلی میں ہے اور کوئی پائپ گزارنا ہے، بس روڈ کو جا کے کود دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے بعد میں اثرات کیا ہوں گے۔ ہمیشہ ہر ایک جگہ پہ ہم جو ہے قانون کو خود ہی توڑتے ہیں، اور پھر اس کے نقصان جب ہم تک پہنچتا ہے تو ہم اس میں گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں سیلاب کی طرف سے۔ سیلاب میں سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور سیلاب سے ہمارے ملک میں اتنی تباہی کیوں ہو جاتی ہیں؟ سب سے مین جو ہے اس میں 3 باتیں ہیں۔
نمبر ایک تو یہ بات ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم گورنمنٹ کی ہر ایک بات کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، ہم گورنمنٹ کے انسٹرکشنز کو فالو ہی نہیں کرتے۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم جب تک کسی چیز کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، ہم مثال تو دیتے ہیں کہ جو باہر کے ممالک ہیں یا جو فورن کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ہے قانون جو ہے گورنمنٹ جو بات کہہ دیتی ہے ساری رعایا اور قوم جو ہے اس پہ منعن عمل کرتی ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ قانون کو توڑ سکیں، لیکن وہی لوگ ہمارے یہاں پہ آ کے قانون کو اگنور کر دیتے ہیں اور وہی لوگ یہاں پہ آ کے قانون توڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہم پہ ہی ہے، ہم وہ قانون جو وہاں پہ مان سکتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں مان سکتے؟ تو ہم گورنمنٹ کی ہر ایک بات کو بڑا لائٹ لے لیتے ہیں۔ اس دوران بھی سیلاب کے دوران گورنمنٹ نے کافی سارے جو ہے مطلب اویئرنیس کمپینز کیے ہیں، لوگوں کو جو ہے ایویکویٹ کرنے کا کہا اور لوگوں کو دریاؤں سے اور اس طرح کے جو سینسیٹیو ایریاز ہیں اس سے دور رہنے کا کہا گیا، مگر لوگوں نے جو ہے گورنمنٹ کی بات مانی تک نہیں۔ تو یہ ایک بڑی وجہ تھی سیلاب سے تباہی زیادہ ہونے میں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے تو دریا اور جو نہریں ہیں، پانی کا راستہ ہے، اسی پہ ہی وہ گھر بنا دیے تھے، ہوٹل بنا دیے تھے، کوئی بھی کاروباری جو ہے ادارہ بنا دیا تھا۔ تو یہ اب مطلب دیکھیں کون سے ملک میں اس طرح ہوتا ہے، یہ کس کی غلطی ہے اور اس کا نقصان پھر کس کو ہوتا ہے؟ یہ تجاوزات ہیں، یہی تجاوزات کی وجہ سے آج ہم دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے کہ کافی سارا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ جو پانی کا راستہ ہے، پانی اگر آج نہیں ہے اس پہ تو کل پرسوں کسی نہ کسی دن اس پہ پانی آنا ہی ہے، یہ پانی کا راستہ ہے، آپ نے پانی کے راستے پہ ہی اپنا جو ہے آبادی سٹارٹ کر دی ہے۔ تو یہ دوسری بڑی وجہ تھی سیلاب سے زیادہ تباہی ہونے کی۔ تو ہمیں اگر اس سے اب بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا، کئی دفعہ پہلے بھی جب سیلاب آئے تھے تو یہی اس میں بڑی وجہ تھی کہ پانی کے راستے میں ہی لوگوں نے گھر بنا دیے تھے، کاروباری ادارے بنا دیے تھے، کالونیاں بنا دی تھی، تو وہی پانی کے راستے پہ جب پانی آیا تو پھر یہ سب کچھ بہا کے لے گیا۔ تو یہی چیز ہوتی ہے۔ اب اگلی دفعہ کے لیے یہ تو گزر جائے گا، اللہ کرے خیر سے گزر جائے، اللہ کرے کہ باقی تاوان نہ ہو، باقی نقصان نہ ہو، اور جتنا ہوا ہے اللہ جو ہے جلد ہمیں اس ریکور کرنے کی توفیق دے، اور جو ہے آئندہ کے لیے ہم اس سے کچھ سبق سیکھیں تاکہ آئندہ اس سے کچھ نقصان نہ ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے گورنمنٹ کے جتنے انسٹرکشنز ہوتے ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہیں یا جتنی بھی اس طرح کے وہ گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز ملتی ہے، ہم اس پہ عمل کریں اور جو ہے تجاوزات وغیرہ یا جو پانی کے راستے ہیں یا پانی کے قریب والے علاقے ہیں ان میں آبادیاں نہ کریں۔ تیسری جو بڑی وجہ ہے جو ہم آج تک گورنمنٹ کے لیے منتظر تھے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو، ہمارے ملک میں ہم دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے، سننے کو مل رہا ہے کہ پانی کی کمی کا سامنا ہوگا ہمیں کئی سال بعد، پاکستان خشکسالی کی طرف جائے گا۔ اتنی بارشیں ہوتی ہیں، اتنا اللہ نے ہم کو وسائل دیے ہوئے ہیں، لیکن ہم ڈیم نہیں بنا پا رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ ڈیم نہیں بنا رہی۔ اگر ڈیم ہوتے اس پانی کو سٹور کرنے کے لیے، ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ڈیم ہوتے، بڑے ڈیم ہوتے، تو اس سیلاب سے نقصان کم ہو پاتا۔ اب ہماری بحثیت قوم ذمہ داری ہے کہ ہم گورنمنٹ کو بھی اس چیز پہ مجبور کریں، ہم بھرپور کمپین چلائیں کہ گورنمنٹ ڈیمز بنائیں اور ہم اس چیز کو بھرپور جو ہے عوام پورے مل کر اس چیز کو سپورٹ کریں اور یہ کمپین چلائیں کہ گورنمنٹ جو ہے ڈیم بنائے، ایک نہیں کئی ڈیم بنائیں، اور اگر گورنمنٹ سے نہ ہو سکے تو ہم خود فنڈنگ کریں اس کے لیے اور فنڈ سے جو ہے ڈیم بنائیں، مگر ڈیم ضرور بنائیں، کیونکہ اس سے بچنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیم ہو، جس سے اور بھی کئی فائدے ہیں کہ ہماری انشاءاللہ بجلی کی ضرورت پوری ہوگی، ہمارے علاقے سیراب ہوں گے اور انشاءاللہ سیلاب میں تباہ کاریاں کم ہوگی۔ تو ان باتوں پہ ضرور سوچیے گا اور اس کو آگے پلائیے گا کہ آنے والے وقتوں میں ہم انشاءاللہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے اس طرح کے اور عذاب سے انشاءاللہ بچ سکیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔